الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین و ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ایک سیریز لانچ کرنے والے ہیں جس کا نام تھا وائی وی شوڈ لرن مدنی قاعدہ فار ریسائٹنگ قرآن مجید۔ تو آج اس کا جو ہے پارٹ 1 ایپیسوڈ 1 اور اس میں جو ہے نا ہم لیسن 1 سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کے لیے ہمارے کو سب سے پہلے چاہیے ہوگا مدنی قاعدہ۔ اگر آپ لوگوں کے پاس مدنی قاعدہ ہے تو اس میں جو ہے لیسن نمبر 1 کھولنا پڑے گا کہ ہم اسٹارٹ کریں گے۔ وہ میں آپ کو ابھی اسکرین پہ بھی وہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ اگر آپ کے پاس مدنی قاعدہ نہیں ہے تو ڈسکرپشن میں میں نے اس کی جو ہے لنک بھی دے دی ہے، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اس کو بک کی صورت میں منگانا چاہتے ہیں تو اس کی بھی میں نے لنک دے دی ہے ڈسکرپشن میں، وہاں سے آپ آرڈر بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ اب آگے شروع کرتے ہیں۔ آپ کو اسکرین میں نظر آ جائے گا کہ یہ جو مدنی قاعدہ ہے اس سے جو ہے میں آپ کو طریقہ کار بتاتا ہوں۔ یہ آپ کو اسکرین میں نظر آ رہا ہوگا کہ کس طرح سے اس میں انٹر ہونا ہے۔ پھر یہاں پہ مدنی قاعدہ لکھا ہوا ہے، اس کو کلک کریں گے تو یہاں پہ سبق نمبر 1 لکھا ہوا ہے، سبق نمبر 1 پر آئیں گے۔ اب دیکھیں، پہلی بات کہ اس قاعدے کا طریقہ کار بہت آسان اور بہت اچھا ہے۔ اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی بھی تختی لکھی جاتی ہے اور اس سے پہلے جو ہے نا اس کا طریقہ کار، اس کو پڑھنا کس طرح سے وہ طریقہ کار لکھا جاتا ہے۔ اب جیسے کہ اس میں یہاں پہ پہلی تختی لکھی گئی ہے، اس کا سبق، تختی یعنی سبق، اس سبق کا نام ہے حروف مفردات۔ اب ہر چیز کا جو ہے کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے۔ اب ان حروف کا نام ہے حروف مفردات۔ اب مفردات کا مطلب ہے جدا جدا حروف۔ یہ حروف جو ہے الگ الگ لکھے ہوئے ہیں، یعنی الف الگ لکھا ہے، با الگ لکھا ہے، تا الگ لکھا ہے، ثا الگ لکھا ہے، تو اس لیے ان کو حروف مفردات کہتے ہیں۔ آگے انہوں نے لکھا ہے حروف مفردات کو تجوید و قرات کے مطابق عربی لب و لہجہ میں ادا کریں۔ یعنی دیکھیں، ایک ہوتا ہے اردو کی طرح پڑھنا، ایک ہوتا ہے عربی کی طرح پڑھنا۔ اس وجہ سے انہوں نے عربی لب و لہجے کا ذکر کیا۔ اردو تلفظ سے پرہیز کریں، یعنی بے، تے، سے، ہے، خے اس طرح پڑھیں نہ، بلکہ با، تا، سا، ہا، تو، ضا وغیرہ پڑھیں۔ اب آگے لکھا ہے کہ یہ ٹوٹل جو حروف ہیں یہ 29 ہیں، یعنی 29 حروف ہیں۔ ان کا نام تھا حروف مفردات، جیسے ہر چیز کا نام ہوتا ہے، ان کا نام حروف مفردات ہے۔ اب ان میں سے 7 حروف ایسے ہیں جن کو موٹا پڑھتے ہیں۔ اب وہ 7 حروف کون کون سے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر ان کا بھی نام ہے ایک، وہ نام بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب پہلے ان میں سے 7 حروف میں سے پہلا حروف ہے خا، دوسرا ہے صاد، تیسرا ہے ضاد، چوتھا ہے طا، پانچواں ظا، چھٹا غین، ساتواں قاف۔ ان کا نام ہے حروف مستعلیہ۔ اب یہ موٹے پڑھنے والے حروف ہیں۔ اگر آپ کو یہ یاد ہوں گے تو آپ کو قرآن پاک میں کہیں پہ بھی حروف مستعلیہ نظر آئیں گے تو آپ ان کو موٹا پڑھیں گے۔ اسی طرح دیکھیں، اب آپ کو یہ چیزیں معلوم ہوتی رہیں گی۔ اب جو چیز آپ یہاں پہ سیکھیں وہ آپ قرآن پاک اگر آپ پڑھتے ہیں، جیسے کہ آپ نے اگر درست مخارج کے ساتھ نہیں پڑھا ہوا اور آپ جو قرآن پاک پڑھا ہوا ہے لیکن آپ اپنی غلطیاں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے، جیسے آپ کو یہ پتہ چلا کہ حروف مستعلیہ کو موٹے پڑھتے ہیں اور حروف مستعلیہ 7 ہیں، اور وہ یہ ہے خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ اب جب بھی آپ اپنا قرآن پاک پڑھیں تو اس میں یہ حروف پہ غور کریں کہ کہیں پہ یہ 7 حروف تو نہیں آ رہے۔ اگر یہ 7 حروف کہیں پر بھی آئیں تو ان کو آپ موٹا پڑھیں گے۔ آگے انہوں نے بات کری کہ 4 حروف ایسے ہیں ان میں جن کو ہونٹوں سے ادا کرتے ہیں۔ کون کون سے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، با، فا، میم اور واو۔ اب اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ ان حروف کے علاوہ باقی کسی حرف میں ہونٹ نہیں ملتے۔ اس کے بعد ایک اور چیز کہ اس تختی میں 3 حروف ایسے ہیں جن میں سیٹی نکلتی ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ زا، سین، صاد۔ اب ان 3 حروف کے علاوہ کسی میں سیٹی نہیں نکلے گی۔ اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ سیٹی جو ہے نا، لوگ نا
سا کو سا پڑھتے ہیں، زال کو زال پڑھتے ہیں۔ اب اس میں بھی جو ہے نا زرزراٹ یعنی سیٹی نکال دیتے ہیں، تو اسی لیے انہوں نے پہلے سے جو ہے نا یہ بات مینشن کر دی کہ صرف سیٹی والے حروف 3 ہیں، اس کے علاوہ کسی حرف میں سیٹی نہیں آئے گی۔ بس اس تختی میں مطلب پہلی تختی میں یہی 3 سے 4 باتیں تھی۔ پہلی تو یہ تھی، میں آپ کو دوبارہ سے ریویژن کرا دیتا ہوں۔ پہلی بات کہ ان حروف کا نام ہے حروف مفردات۔ مفردات کا مطلب الگ الگ، یہ ہے 29 یعنی کہ 29۔ اب چوتھی بات یہ ہے کہ ان میں 7 حروف ایسے ہیں جن کو موٹا پڑھا جاتا ہے اور ان کا نام ہے حروف مستعلیہ، اور وہ ہے خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ اب یہ 7 حروف قرآن پاک میں کہیں پہ بھی آئیں گے تو ہمیں ان کو موٹا پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف 4 ہیں، با، فا، میم، واو۔ اب ان کے علاوہ کسی حروف کو ہونٹوں سے ادا نہیں ہوں گے۔ اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سیٹی والے حروف 3 ہیں، زا، سین، صاد، یعنی قرآن پاک میں کہیں پہ بھی یہ 3 حروف آئیں گے تو ان میں سیٹی نکلے گی، اس کے علاوہ کسی میں سیٹی نہیں نکلے گی۔ اب آئیے یہ جو بات ہم نے سیکھ لی ہے اس کے ساتھ ہم اس تختی کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، با، تا، سا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سا میں سیٹی نہیں آئے گی، اکثر لوگ جو ہے سا پڑھتے ہیں، سا پڑھنا غلط ہے۔ آگے جیم، ہا۔ اب دیکھیں ہا اور ہا 2 حروف ایک جیسے ہیں۔ اب ہا کو جو ہے حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کرتے ہیں، یعنی ٹھنڈا والا ہا بھی کہا جاتا ہے، اس کو ہا پڑھیں گے۔ اس کے بعد خا۔ اب خا حرف مستعلیہ میں سے ہے تو ان کو موٹا پڑھیں گے۔ اس کے بعد دال۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے دال کے ساتھ جو اردو میں مطلب جو اس کا حروف لکھے ہوئے ہیں دال، اس کے اوپر مد بنا ہوا ہے۔ اب جن جن حروف پر مد آئے گا ان کو 5 الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ 5 الف یعنی 5 انگلیاں کھولنے کی مقدار۔ میں آپ کو انگلیاں کھول کے بھی دکھا دیتا ہوں، جیسے کہ اب ہم دال پڑھتے ہیں، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ اب دیکھیں ان میں جو ہے ٹوٹل جو ہے 29 حروف ہیں یہ۔ اب 29 حروف میں سے 2 حروف ایسے ہیں حمزہ اور الف، ان کو پڑھتے وقت نہیں کھینچیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے جن کے اوپر مد آ رہا ہے ان کو 5 الف کھینچیں گے، اور جن کے اوپر مد نہیں ہے ان کے ساتھ الف لکھا ہے تو اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ بس اس تختی میں یہی باتیں تھی۔ اب ان کی جو ہے آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کی وہ غلطی جو ہوں گی وہ آپ کی درست ہو جائیں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو کچھ سیکھا اس پہ عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.